یہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں. بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے, یہود کا لفظ بھی آیا ہے. تو یہ یعنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مخاطبین کا اندازہ کیسے, مطلب یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کانشیس ہوئے بغیر کبھی یہ بول دیتے ہیں کبھی یہ بولتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ کلام الہی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے باقاعدہ طور پر کوئی ساؤنڈ ریزن ہوگا کہ یہود جب کہا جا رہا ہے تو اس سے فلاں مراد ہے بنی اسرائیل. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریخی حوالہ دینا ہوتا ہے, خاندان کا حوالہ دینا ہوتا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے پسندیدہ نام کا حوالہ دینا ہوتا ہے یا کسی اس چیز کو جو یہودیوں میں ہی پائی جاتی ہے اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو یہود کا ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر کوئی اس پہلو کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جن کو شریعت دی, تو وہاں اہل کتاب کا لفظ بول دیتے ہیں. اور وہاں بھی دو اسالیب اللہ تعالیٰ لے کے چلتے ہیں, الذین آتیناہم الکتاب والذین اوتوا الکتاب. جب اوتوا الکتاب کا ذکر آتا ہے تو ناپسندیدہ اہل کتاب مراد ہوتے ہیں, اور الذین آتیناہم جن کو ہم نے کتاب, جن کو کتاب دی گئی ناپسندیدہ, جن کو ہم نے کتاب دی وہ پسندیدہ یہود سے بحث ہوتے ہیں. تو کئی پہلو ہیں, دو ایک میں نے مختصر طور پر بتا دیا آپ کو. تو قرآن مجید لفظوں کو چناؤ بڑی ہی مہارت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اہل کتاب, یہود اور بنی اسرائیل, ان کے مقامات آئیں گے تو میں ذہن میں رکھوں گا, اگر آپ کو یاد رہے تو اب پوچھ لیے کہ یہاں بنی اسرائیل کیوں آیا ہے. تو مثلا ابھی 33-34 نمبر آیت میں آئے گا تو تاریخی حوالے میں اللہ نے رکھنا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جو اسرائیل کے بیٹے ہیں ان سے ایک عہد لیا تھا. کیونکہ وہاں یہ نہیں بتانا کہ یہود کو میں نے امامت دی تھی, نہیں, خاندان یعقوب علیہ السلام کو امامت دی گئی تھی, اس لیے خاندان کا ذکر کیا. جہاں والذین ہادوا والذین آمنوا میں ہے 62 نمبر آیت, تو اس میں صرف مسالک کا ذکر کرنا ہے مذہب کے, وہاں یہود بولا جائے گا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ میں ان کے پاس میرا قانون ہے, وہاں الکتاب کا لفظ بولا گیا. تو اس طرح سے مختلف پہلو, مختلف مقامات پہ ان کی بھی تعبیر بدل جائے گی, ان کی مقصد بدل جائے گا. موٹی موٹی چند میں نے باتیں عرض کر دیں آپ کو.